السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے معاشرے کے اندر توہم پرستی ہے۔ بکثرت ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو شیطانی اثرات سے متاثر ہوتے ہیں اور سننے میں آتا ہے کہ گھر میں سایہ نظر آیا ہے، گھر میں کوئی آتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور بس اوقات حقیقتاً ایسے ہوتا بھی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ذاتی طور پر ویسے ہی انسان کمزور ہے اور تردد کا شکار رہتا ہے، یا وہم یا اس کے خیال کی حد تک یہ چیز ہوتی ہے، لیکن بس اوقات حقیقتاً یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ شیاطین جنات کا یا اس قسم کے جو پر اسرار حقائق ہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے لوگوں کا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن و سنت نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے۔ قرآن و سنت کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو یقیناً یہ شیاطین نہ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ کھا سکتے ہیں، اور نہ ہمارے گھروں میں داخل ہی ہو سکتے ہیں۔ شیاطین کا، ان کے اثرات کا یقیناً جو اولیاء الرحمن ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت میں ان لوگوں کا جو تسلط ہے، شیاطین کا، جنات کا، ان کا جو وار چلتا ہے یہ کن لوگوں پہ چلتا ہے؟ جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، جو دین سے دور ہوتے ہیں۔ مثلا نماز نہیں پڑھتے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، بے رہروی کا شکار ہیں، بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں پر شیاطین کا زیادہ زور چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے، انما سلطانہ علی الذین یتولون، اس کا جو غلبہ ہے نا ان لوگوں پر ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہیں، جن کا دوست ولی اللہ ہے، تو یقین شیاطین ان سے بھاگتے ہیں۔ تو لہذا سب سے پہلے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں، اور اس میں اولین شرط یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو، ہم توحید پرست ہوں، اور دوسرے نمبر پر 5 وقتی نماز کا اہتمام سنت کے مطابق کریں۔ لیکن پھر بھی شیاطین اپنا کام دکھاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں جہاں یہ حقیقت ہے کہ ہمیں شب و روز اذکار مسنونہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جب انسان سوئے تو اس کو آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ان کا پڑھنا ثابت ہے۔ تینوں صورتوں کو 3 دفعہ پڑھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ تینوں صورتیں ایک دفعہ پڑھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ پھیلا کر پھونکتے اور سر سے لے کر پورے وجود پر دونوں ہاتھ پھیرتے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے، اور اگر ممکن ہو اس کے بعد بڑی فضیلت کی بات ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات وہ انسان پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ کفتا، جو شخص سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ 2 آیتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ اس میں علماء کے مختلف قول ہیں۔ بہرحال شیطانی اثرات بھی اس شخص پہ نہیں ہوتے جو اس سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ یہ عام زندگی کے معمولات میں چیز کو رکھیں، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، لیکن ایک اہم نسخہ اور انتہائی قیمتی اور سستا عمل، انتہائی آسان عمل جس کو ہم نے بجا لانا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے شیطان آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اور وہ صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص آئے نا اور اپنا گھر کے دروازے سے جو مین گیٹ ہے وہاں سے وہ بسم اللہ کر کے دروازہ کھولے
اور اندر داخل ہو جائے اور بسم اللہ کر کے بند کرے، یعنی گھر میں داخل ہو بسم اللہ کر کے اور پھر اس دروازے کو بند کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیح فرمان ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ کہتے ہیں لا مبیت لکم، بھئی آج تم اس گھر میں رات میں گزار سکتے۔ اور اسی طرح بسم اللہ کے اندر اس قدر طاقت اور قوت ہے کہ جب کوئی شخص کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے تو شیاطین آپس میں کہتے ہیں لا عشاء لکم، آج تمہارے لیے شام کا کھانا بھی نہیں ہے۔ جس وقت بھی انسان بسم اللہ پڑھتا ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر گھر میں شیاطین کا آنا جانا رہتا ہے، منتشر رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اگر ان کی مداخلت کو ہم روکنا چاہتے ہیں تو گھر کا جو بھی فرد اپنے گھر میں آئے، مین گیٹ سے داخل ہو تو وہ بسم اللہ کر کے دروازہ کھولے اور اس کو بند کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان لا یفتح بابا مغلقا، بند دروازے کو کبھی بھی نہیں کھول سکتا۔ آپ کوئی اپنی چیز رکھتے ہیں کسی دراز میں، کسی محفوظ مقام میں، اور اس کو بسم اللہ کر کے چھپا دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، وہ دروازہ یا وہ دراز شیطان کبھی بھی نہیں کھول سکتا۔ تو یہ بڑا ایک عمدہ نبوی نسخہ ہے، ایک آسان عمل ہے۔ تو اس عمل کے بجا لانے سے اللہ کے فضل و کرم سے گھر میں شیاطین کا آنا جانا بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو چاہیے کہ بچوں کو بھی یہ عظیم عمل بتلائیں، خود بھی عمل کریں، تو اس عمل کی برکت سے ہم بڑی حد تک شیاطین کے اثرات سے، ان کے آسیب سے، اور ان میں جو ان کا گھر میں آنا جانا رہتا ہے اس سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔